ہندوستان میں، اس کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نمبر ایک یہ ہے کہ دنیا میں مغرب کی جو ایک سازش ہے، وہ سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو صفوں میں بانٹا جائے۔ پہلے تو انہوں نے شیعہ سنی میں مسلمانوں کو بانٹا، عراق اور ایران کی جنگ کرائی، یہ شیعہ سنی کے اختلاف کو انہوں نے کھڑا کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اب دیگر تنظیموں کے ساتھ کھڑا کر کے حنفی اسلام ورسس سلفی اسلام، اس کے بیچ میں انہوں نے لائن ڈالی اور آپس میں لوگوں کو ٹکرایا اور کتنی جانیں ضائع ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک آیا صوفی اسلام ورسس جو ہے جہادی اسلام۔ اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج سے 3 سال قبل UNO نے پورا سال امام صوفی پر منایا تھا، امام رومی پر منایا تھا۔ تو رومی اسلام یا صوفی اسلام ورسس جہادی اسلام۔ اب جو لیٹسٹ تقسیم ہے وہ اسلامسٹ ورسس سیکولرسٹ، ایک طرف اسلام پسند ہوں گے اور ایک طرف لبرل مسلمان ہوں گے۔ وہ مسلمان جن کے لیے مذہب کوئی معنی نہیں رکھتا، جن کے لیے عقیدہ کوئی معنی نہیں رکھتا، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اسوہ نہیں رکھتے، جیسے سلمان رشدی ہے، جس طرح سے آمینہ ودود ہے۔ ابھی آمینہ ودود مدراس میں آئی تھی اور وہ چاہتی ہیں کہ صاحب مسلمان مردوں اور عورتوں کی امامت عورت کرے گی، اور وہ آمینہ ودود نے 2 مرتبہ جمعے کا خطبہ بھی دیا اور جمعے کی نماز بھی پڑھائی، اور وہ مدراس آئی تھی اور یہاں کی عورتوں نے بہت شاندار جواب لکھا تھا ہندو اخبار میں، اور بتایا تھا کہ مسلمان عورتوں کے جو مسائل ہیں، تعلیم نہیں ہے، غربت ہے، امامت ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، ہم کو کوئی شوق نہیں مسجدوں میں جا کر امامت کرنے کا۔ تو اس طرح سے پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے اس تقسیم امت کی جو سازش ہے، اس سازش کو ناکام کرنا اور امت کی وحدت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ واقع امری ہے کہ یہ فیکٹ ہے کہ ہم مختلف آئیڈیاز رکھتے ہیں، ہم مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں، ہم اسلام کی مختلف تعبیروں کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سب مسلمان ہیں۔ کسی بھی طرح سے دشمن کو اس کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ مسلمانوں کی صفوں کو پھاڑ سکیں۔ وہ ہم سے کہہ سکیں کہ تم حنفی مسلم ہو، تم سلفی مسلم ہو، تم دیوبندی مسلم ہو، تم ندوی مسلم ہو، کوئی تقسیم بہرحال ممکن نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ اجلاس آج کا ایک شاندار اجلاس ہے جو اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ مغرب کی سازشوں کو ہم ناکام کریں گے اور کسی بھی صورت میں اس تقسیم کو ہم گوارا نہیں کریں گے۔ دوسری بات، ہندوستانی جمہوریت پر ڈاکے ڈالنے کے منصوبے بن رہے ہیں، اور پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جبکہ ہندوستان کی جمہوریت پر بھی ڈاکہ ڈالا جائے اور یہاں کی جمہوریت کو اچک لیا جائے۔ یہاں جمہوریت کی فضا باقی ہے، یہاں مسلمانوں کے لیے کام کرنے کے مواقع ہیں، یہاں ہمارے مدارس موجود ہیں، یہاں ہماری مسجدیں موجود ہیں۔ اگر میں کہوں تو جس طرح سے ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمان حکومت کی مدد کے بغیر بھی بہت بڑا کام کرتے ہیں، اپنے انسٹیٹیوشنز انہوں نے خود اسکول قائم کر رکھے ہیں، اپنا پورا ایک معاشی نظام انہوں نے قائم کر رکھا ہے، اپنا ایک عدالت کا پورا نظام انہوں نے قائم کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کا ایک پیرالل سسٹم ہے کہ یہاں عدالت کا بھی کام ہوتا ہے، یہاں معیشت کا بھی کام ہوتا ہے، یہاں تعلیم کا بھی کام ہوتا ہے۔ یہ جمہوریت کی دین ہے، یہاں آزاد فضا باقی ہے، اور اس ملک کے باشندگان جو اسلام سے بہرہ ہیں ان تک اسلام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ اگر جمہوریت کی فضا باقی نہ رہے تو ہم اسلام کی دعوت ان غیر مسلم بھائیوں تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ یہاں فسطائی قوتوں کو ہرانا، ان کو شکست دینا اور جمہوری قوتوں کو مضبوط کرنا اور جمہوریت کے راستے سے اسلام کی دعوت کو عام کرنا اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے جتنے مواقع موجود ہیں اس فضا کو باقی رکھنے کے لیے ہم سب کو مل جل کر کام کرنا پڑے گا۔ یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام، خواتین اپنا مورچہ سنبھالیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شہید بھی ہیں ان میں سے خواتین بھی ہیں۔ آسما بلتجی 17 سالہ ایک لڑکی ہے جس نے رمضان میں حفظ قرآن کو مکمل کیا تھا، اور حفظ قرآن کے مکمل ہونے کے 6 دن کے بعد وہ شہید ہو گئی۔ وہ وہاں کے اخوان المسلمون کے سیکریٹری بلتجی کی بیٹی ہے اسما بلتجی، جس نے شہادت کا مرتبہ پایا، اور ان کے والد نے ایک بڑا خوبصورت لیٹر لکھا ہے کہ بیٹی میں تیرے ساتھ بہت زیادہ وقت نہیں گزار سکا، میں تحریک کے کاموں میں لگا رہا، لیکن تو نے بھی اپنا خون دے کر اس اسلام کی کھیتی کو سینچا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تو خدا کے پاس جو ہے شہید کا درجہ پائے گی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہم ملاقات کریں گے تو جنت میں تیرے ساتھ میں وقت بتاؤں گا، اور کافی وقت میں بتاؤں گا اور تیرے ساتھ میں لگا رہوں گا۔ دنیا میں تو مجھے یہ موقع نہیں ملا، لیکن تو نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ تو اسما بلتجی، ایک ایک خاتون کا اسما بلتجی بننا چاہیے، ایک ایک خاتون کا اسما سعید بننا چاہیے۔ ایک دوسری خاتون ہے جو کہتی ہے کہ ہمارے شوہر بھی شہید ہو گئے، میں ہسپتال گئی، دیکھا تو میرے شوہر کا چہرہ تمتما رہا ہے، خوشی سے لگ رہا ہے کہ سب مسکراتے ہوئے ان کی جان گئی ہے۔ میں نے ان کے بالوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو بالوں میں ابھی نمی پائی جاتی ہے۔ میں نے جھک کر انہیں بوسہ دیا، ان کے اوپر کپڑا اڑا دیا، اور میں نے کہا کہ سعید میں تم سے اس دنیا میں بہت زیادہ رفاقت نہیں کر سکے، مجھے خوشی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، خدا کے پاس جنت پہنچو گے، اور انشاءاللہ میں بھی اپنی دینی خدمت کے ذریعے سے تمہارے ساتھ آؤں گے جنت میں، اور وہاں ہم ایک ابد الآباد تک کی خوشی کی زندگی بسر کریں گے۔ ہماری ایک ایک خاتون کو اسما بلتجی اور اسما سعید کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تیسرا کام ہے۔ اور چوتھا کام ہے، بچوں کی تربیت پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
آدمی وہ نہیں ہے جو کہتا ہے، آدمی وہ نہیں ہے جو حلیہ بناتا ہے، آدمی وہ نہیں ہے جس کا ڈھونگ رچاتا ہے، آدمی وہ ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنے پائے کا آدمی ہے تو اس کے بچوں کو دیکھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد بہت بڑے عالم تھے، ان کا بیٹا بھی عالم ہوا۔ ہمارے اس ملک کے اندر بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے بچے علماء، ان کے بچے علماء، مستقل انہوں نے دین کی خدمت کے لیے اپنی نسلوں کو تیار کیا۔ آج اگر ہم بڑی بڑی باتیں کہتے ہوں لیکن ہمارے بچے دین کے علمبردار نہ ہو، ہمارے بچے دیندار نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ اگلے جنریشن میں اسلام کیسے زندہ رہے گا؟ کیسے ہم شہیدوں کو تیار کریں گے؟ کیسے ہم دائی لوگوں کو تیار کریں گے؟ چوتھا کام یہ کہ یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک فرد کو، ایک ایک مرد کو اور ایک ایک عورت کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے بھی اسلام پسند بنے، اسلام کی خدمت گزار بنے، اس ملک کی خدمت کرنے والے بنے، اس ملک میں اسلام کی دعوت کو عام کرنے والے بنے۔ یہ کام جب تک ہم اپنے گھروں میں اپنی نسلوں کو تیار نہیں کریں گے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں محمد بدی جو امیر جماعت تھی اخوان المسلمین کے، ان کا بیٹا 32 سالہ بیٹا شہید ہو گیا۔ وہاں کے نائب امیر جماعت خیرت الشاطر رہی، ان کی بیٹی بھی شہید ہوئی، ان کا داماد بھی شہید ہو گیا۔ بلتجی جو وہاں کے سیکریٹری ہیں، ان کی بیٹی بھی شہید ہو گئی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا، اور ٹاپ قسم کے لیڈر کے لوگوں نے اپنے بچوں کی شہادت کا نذرانہ پیش کیا تاکہ تحریک اسلامی وہاں فروغ پا سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو ٹھیک کریں، اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں، اسلام پسند بنائیں، اور دین کی خدمت کرنے والا، ملک کی خدمت کرنے والا، انسانیت کی خدمت کرنے والا بنائیں، تاکہ اس ملک میں آئندہ نسلوں تک اسلام پہنچ سکے اور اس ملک میں ایک سازگار فضا بن سکے اور یہاں کے وطنی بھائیوں تک بھی اسلام کا پیغام پہنچ سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو عالمی جو صورتحال ہے اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں تقسیم کی جو سازش ہے اسے ہم اپنی کوششوں سے ناکام بنائیں۔ نمبر 2 یہ کہ ہندوستان میں جو جمہوریت کی فضا باقی ہے اسے باقی رکھنے کی کوشش کریں اور فسطائی قوتوں کو ہرگز کامیاب ہونے کا موقع نہ دیں۔ تیسرا یہ کہ خواتین بھی اپنا رول سنبھالیں اور اسلام کی خدمت کے لیے وہ آگے آئیں۔ اور چوتھا یہ کہ ہر آدمی اپنے اپنے گھروں کو سنبھالے، اپنے بچوں کی تیاری کریں، انہیں دین پسند، اسلام پسند بنائے اور دین کا دائی بنا کر کھڑا کریں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ دنیا میں جو کچھ حالات گزر رہے ہیں اس طرح کے حالات ہم پر نہیں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ عافیت اور سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے گزار لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے جو افراد جہاں جہاں پریشان حال ہیں اور دین کی خدمت کے حوالے سے ستائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ظالموں کے منصوبوں کو اللہ تعالیٰ ناکام فرمائے، نیست و نابود فرمائے، اور اس ملک میں ہمیں متحد ہو کر اسلام کی خدمت انجام دینے کی توفیق